الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والذی علمنا السنة والقرآن والذی اعطانا پاکستان فی شہر رمضان والصلاة والسلام علی سید ولد عدنان وعلی صاحب السیف والسنان وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلى من تبعهم بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال تعالی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبا لمکہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی واللہ لولا انی اخرجت منک ما خرجت او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ غلامی انسان کا انتخاب نہیں، مجبوری ہو سکتی ہے، اور اسلام دنیا میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کے 29 پارے ان کے ذکر خیر سے بھرے ہوئے ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور غلامی بھی اس بدتر سطح کی تھی کہ قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ اولادوں کو اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کو اس نے بیگار اور مزدوری پہ لگایا ہوا تھا، اور روٹی کے چند لقمے ان کے آگے رکھے جاتے تھے جو صرف جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے کام آتے تھے۔ تو غلامی کی اس بدترین سطح پر جب فرعون قوم بنی اسرائیل کو لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا فیصلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ وہ تشریف لے جائیں اور جا کر بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دی اور جہاد کا جذبہ پیدا کیا اور ہجرت کے شوق کو ان کے دلوں کے اندر اجاگر کیا، تو جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل ہجرت اور جہاد کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی حاصل کرنے والی بنی۔ تو قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی کو بیان کیا ہے، اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق قرآن دے رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا غلام ہو سکتا ہے
انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک قرآن دنیا میں زندہ ہے مسلمان ذہنی طور پر غلام بن نہیں سکتا۔ اگر قرآن کریم صحیح پڑھنے والا ہو اور اس کی تعلیمات کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے والا ہو تو مسلمان کبھی کسی کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں نہیں پہن سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بتایا گیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اپنے آپ کو رب کا غلام بنا کر چلنے والے بنیں، اور انسانوں کی غلامی کی زنجیر جب کبھی ان کے پاؤں میں پڑ جائے اور انسانوں کی غلامی کی ہتھ کڑیاں جب کبھی ان کے ہاتھوں میں ڈال دی جائیں تو وہ ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کو توڑنے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرنے والے بنیں۔ آپ خود دیکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے اندر انسانوں کو غلام بنائے ہوئے تھے۔ ایک تو کہ ملکوں کو غلام بنا رہے ہوں۔ قریش نے انسانوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، اور ایک آدمی کے 300 500 ہزار سے زائد آدمی غلام تھے، اور جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان غلاموں کے بھی حقوق متعین فرمائے اور ان کو انسانیت کے درجے تک پہنچایا، اور ان کو آزاد کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبیں دی اور شوق دلائے اور اس کے اجر و ثواب بتائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد اور محنت کی برکت سے 360 بتوں کو سجدہ کرنے والے اور 360 خداؤں کی غلامی کا دم بھرنے والے ایک اللہ کی غلامی کا دم بھرنے لگے۔ اور وہ قوم جو کہتی تھی کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ 360 خدا جو کام کر رہے ہیں کیا وہ ایک خدا سارے کام سر انجام دے گا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کا پڑھایا ہوا وحدانیت کا سبق اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی غلامی کا سبق ایسا سبق تھا کہ جس نے انسانوں کی غلامی سے بھی نکلنے کا حوصلہ دیا اور اپنے معبودوں کی غلامی سے نکلنے کا بھی حوصلہ عطا کیا۔ انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ سکتا ہے، لیکن اپنے معبودوں کی زنجیریں توڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے آزادی کا سور ایک اس طرح پھونکا اور ان کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور عظمت اور اللہ کی طاقت اور ہیبت کو اس طرح بٹھایا کہ سارے معبود پاش پاش ہو کے رہ گئے، اور خود اپنے عبادت گزاروں کے ہاتھوں بت ٹوٹنے لگے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نے میں یہ سپرٹ بھر دی اور اس روح کو داخل کر دیا پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کہ انسانوں کی غلامی انسانوں کو زیب نہیں دیتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے بادشاہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے تم کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم آئے نہیں، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس نے سوال کیا کس کام کے لیے آئے ہو؟ قال لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور مذاہب کی غلامی اور ان کی زنجیروں میں جکڑنے کی بجائے لوگوں کو اسلام کے وسیع و عریض نظام میں لانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر انہیں آخرت کی وسعتوں کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق سنایا،
اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ سمجھایا اور بتایا کہ مسلمان انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ کے صفحات نے اپنے اندر سنہری حروف کے ساتھ محفوظ کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، متى استعبتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، لوگوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے جب کہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام سے اور ان کی زبانوں سے انسانوں کی ٹوٹتی غلامی کی زنجیروں کے الفاظ نکلنے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر روح بھر دی تھی کہ نہیں، غلامی چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی، غلامی چلے گی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور انسانوں کی غلامی تو کجا۔ رسول پاک علیہ السلام تو وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں کہ جو جانوروں اور پرندوں کو بھی غلام بنانے سے منع کرتی ہیں۔ ایک صاحب نے چڑیا کے بچے اٹھائے اور اوپر چڑیا چیوں چوں کر رہی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے سوال کیا، من فجع ھذہ بولدھا، کون ہے جس نے اپنے بچوں کے متعلق اس کو پریشان کیا ہے؟ اور آپ نے اس صاحب کو فرمایا کہ چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو اور ان کو آزاد کر دو۔ اور ایک اور صاحب ہرنی کا شکار کر کے لائے اور اس کے معصوم بچے بھوک کے لیے تڑپ رہے تھے اور دودھ پینے کے لیے بے قرار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا، کیا تم یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو ہدیہ کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور وہ دوڑ کر اپنے بچوں کے پاس گئی اور دودھ پلانے لگی۔ جو نبی پرندوں کی غلامی برداشت نہ کرے، اور جو نبی جانوروں کی غلامی برداشت نہ کرے، اور وہ نبی انسانوں کا غلام بنانا کیسے برداشت کرے گا؟ چنانچہ اسلام کی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ لوگوں، انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑو اور ایک اللہ کی غلامی میں آنے والے بنو۔ چنانچہ تمام دنیا کے مسلمان رسول پاک علیہ السلام کے ان پیغامات کو سمجھنے والے بنے، اور ہمیشہ جب بھی کسی آدمی نے اور کسی ظالم و جابر بادشاہ نے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا اٹھانے والے ان ظالموں اور جابروں سے ٹکرا گئے اور کج کلاہوں سے ٹکرا گئے، لیکن ان کی غلامی کرنا برداشت نہ کیا اور جام شہادت پی گئے اور تکلیفیں اور صعوبتیں اٹھا گئے، مشقتیں اور مصائب برداشت کر گئے، لیکن انسانوں کی غلامی میں جانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا گئے اور یہ سبق سمجھا گئے کہ اللہ کی غلامی میں آنا چاہیے، انسانوں کی غلامی میں نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اسلام کی 1400 سال کے اندر اٹھنے والی تحریکیں اسی بات کا پیغام تھی کہ انسانوں کی غلامی کی بجائے مسلمان ایک اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوتا ہے۔ کسی تیسرے انسان کی غلامی کا وہ دم نہیں بھر سکتا اور اس کی تابعداری نہیں کر سکتا اور اپنی لگام اس کو کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی زبان سے یہ کہلواتا ہے، نحن لہ عابدون، کہو کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور ایک اللہ کے تابعدار ہیں اور اسی کے اطاعت گزار ہیں اور اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی اور کسی اور کے سامنے غلامانہ آداب ہم نہیں بجا لا سکتے۔ تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان اٹھے اور بادشاہوں سے ٹکراتے رہے اور ظالموں کا مقابلہ کرتے رہے، اور یہ تاریخ 1400 سال کا سفر طے کرتے ہوئے جب 18ویں صدی میں داخل ہوتی ہے اور 18ویں صدی کے اندر یہاں انگریز آتا ہے، اور 18ویں صدی عیسوی میں آ کر انگریز مسلمانوں نے 1000 برس تک ہندوستان پر حکومت کی، اور انگریز نے آ کر ان سے اقتدار چھینا اور آہستہ آہستہ اس نے مسلمانوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا شروع کیا۔ چنانچہ مسلمان ایک وقت آیا کہ سارا
ہندوستان انگریز کے قبضے میں چلا گیا، لیکن کیا مسلمان ذہنی طور پر بھی انگریز کے غلام بن گئے؟ کا زمین تو انگریز نے قبضہ لی، لیکن کبھی مسلمانوں کے ذہن پر وہ اپنا قبضہ نہ جما سکا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان پہلے دن ہی سے آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور 1857 سے لے کر 1947 تک کا ایک طویل ترین سفر ہے، جس کے اندر جد و جہد کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے جو مسلمانوں نے انگریز سے آزادی کے لیے رقم کی۔ دیکھنے کو لوگ سمجھتے ہیں قرارداد پاکستان سے پاکستان کی آزادی کا سفر شروع ہوا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اندر پیش کی گئی، اور 1947 14 اگست کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو کیا یہ صرف 7 سال کی کہانی ہے؟ کہ نہیں، آزادی کوئی 10 سال 20 سال کا کھیل نہیں، کوئی 7 سال کی کہانی نہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط داستان ہے کہ جس کے اندر ہر مسلمان نے اپنا رول ادا کیا ہے، اور مسلمان اس دن ہی اس دھرتی پر پیدا ہو گئے تھے جب پہلے ہندو نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب راجہ داہر کے دیبل کو محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں باب الاسلام بنا دیا تھا، تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی نہیں بلکہ پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر فاتحین آتے رہے اور اس سرزمین پر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور بتوں کے سامنے جھکنے والوں لوگ ہندوؤں کو اور بتوں کی غلامی میں زندگیاں گزارنے والے ہندوؤں کو اللہ کی غلامی کی طرف بلاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ محمود غزنوی ہوں، چاہے احمد شاہ ابدالی ہوں، اور چاہے کوئی اور بادشاہ ہوں، یہ ہندوستان پر حملہ آور ہوتے رہے تو کشور کشائی کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کے نور سے منور کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو بتوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے۔ چنانچہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حملے کیے، اور پے در پے حملے کر کے انہوں نے سومناتھ کے بت کو گرایا، اور ہندو ان کے سامنے پیسے لے کے آئے کہ یہ جتنے اس کے اندر سونا چاندی موجود ہے، اس کے بقدر ہم سونا چاندی اس سے زائد دینے کو تیار ہیں، آپ اس سومناتھ کے بت کو نہ گرائیں۔ تو محمود غزنوی نے تاریخی جواب دیا کہ اگر میں بت تمہارا نہ گراؤں اور اس کے بدلے میں پیسے لے لوں تو تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، بت شکن نہیں کہے گی۔ چنانچہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے بت کو گرا کر بت شکن کا خطاب بھی حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہندوستان کے انسانوں کے اندر سے، ان کے اندر سے ہندو مت کا اور ہندو بتوں کا طلسم بھی توڑ کے رکھ دیا کہ اگر یہ بت کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو محمود غزنوی کا راستہ روک لیتے اور اپنا وجود پاش پاش ہونے سے بچا لیتے اور اپنے مندروں کو زمین بوس ہونے سے محفوظ کر لیتے۔ تو چنانچہ محمود غزنوی ہوں یا احمد شاہ ابدالی ہوں اور یا دوسرے سلاطین ہوں، یہ سارے اسلام کے پیغام کو ہندوؤں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس طرح مسلمان داعی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر آزادی کے خلاف، آزادی کے حق میں پہلا فتویٰ جاری کیا شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تاریخ کی تحریک آزادی کی بنیاد پڑ گئی، اور چلتے چلتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر کبھی سید احمد شہید اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی شاہ اسماعیل شہید اپنا مقدس خون اس قافلے کے لیے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی ہمیں سندھ کی دھرتی پر پیر پگاڑوں کے خاندان کے لاکھوں مرید آزادی کے لیے اپنا خون بہاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا بن کر انگریز کی جیل کی کال کوٹڑیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پہ بیٹھ کر 17 سال حدیث رسول کا درس دینے والے مولانا سید حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل کی قید کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی 1857 کے اندر علماء دیوبند انگریز کے خلاف جہاد آزادی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آزادی کی جنگ کی قیادت کرتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی برسر میدان انگریز کے ساتھ ٹکرائے ہیں، اور حافظ ضامن نے وہاں شہادت کا جام پیا ہے۔ تو 1857 میں علماء کرام نے جہاد آزادی کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے برابر اپنا خون پیش کرتے رہے،
آج تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے اور تاریخ کو چھپایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ تحریک آزادی یہ سال 2 سال 7 سال اور 10-20 سال کی کہانی نہیں، بلکہ 1857 سے اس تحریک آزادی میں علماء نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، فتوے دیے، جہاد کیا، جان کے نذرانے پیش کیے اور سولیوں پہ لٹک گئے۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کے درخت علماء کی لاشوں سے بھر گئے اور ان کی لاشیں لٹک جاتی درختوں کے اوپر، اور پھانسیاں دینے والے تھک گئے اور پھانسی لٹکنے والے علماء کرام ختم نہ ہو سکے، اور انہوں نے برابر آزادی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رکھا۔ ایک ٹامسن نامی انگریز اپنی گواہی دیتا ہے کہ ہم علماء کو پھانسیاں دیتے دیتے تھک گئے تو ہم نے علماء کو آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ 40 علماء لائے جاتے اور ان کے کپڑے اتار کر انہیں مادرزاد ننگا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا، اور پھر دوسرا 40 علماء کا گروپ لایا جاتا اور انہیں بھی آگ میں ڈال دیا جاتا، اور ہر آنے والے گروپ میں سے ایک آدمی کو کہا جاتا کہ تم 1857 کے جہاد آزادی میں اپنے کردار سے انکار کر دو، اپنی شرکت سے مکر جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انگریز ٹامسن گواہی دیتا ہے کہ علماء آتے رہے اور شہادت کا جام پیتے رہے، لیکن ایک بھی عالم نے شہادت کا جام پینے کے باوجود انگریز کے سامنے گردن جھکانا گوارا نہیں کی۔ تو علماء آزادی کی خاطر علماء سولیوں پہ لٹک گئے، آزادی کی خاطر علماء کرام کال کوٹڑیوں کے اندر اپنی جوانیاں گزار گئے، آزادی کی خاطر علماء کرام کی لاشیں زندہ وجودوں کو انہوں نے آگ کے اندر جلا دیا، اور آزادی کی خاطر علماء کرام نے اپنی مسند تدریس کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن آزادی کے لیے وہ ٹکراتے رہے۔ اور آج جب تاریخ کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہیں کہ جو جنگ آزادی کے شروع ہونے کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کیا، ان کے آباء و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں نئے رنگیے سیاست دوران، تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ جہاد آزادی اور تحریک آزادی کے ہیرو اور بانی وہ کہلائے کہ جن جہاد آزادی کے لیے، آزادی کی تحریک کے لیے جن کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھا، اور جن کو ایک دن بھی جیل جانے کی توفیق نہ ہوئی، اور جو ایک دن بھی جیل کی کال کوٹڑیوں کا منہ نہ دیکھ سکے، وہ آزادی کی تحریک کے ہیرو کہلائے۔ اور جنہوں نے اپنا خون پیش کیا اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جو انگریز کے سامنے عملی طور پر جہاد کے میدان میں اترے، اور جنہوں نے انگریز کے خلاف ٹکرانے کا حق ادا کیا، ان کا آج کردار گول کیا جاتا ہے۔ نہیں، تاریخ اس کردار کو کبھی نہیں چھپا سکتی، اور محمد علی جناح نے خود علماء کرام کے ہاتھوں جھنڈا لہروا کر علماء کے آزادی میں کردار اور رول کا اقرار کر کے آنے والے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو بتایا تھا کہ میں پاکستان کے علماء کے ہاتھوں، علماء کرام کے ہاتھوں پاکستان کا سنگ بنیاد رکھ کر ان کے آزادی میں ان کے کردار کا حق ادا کر رہا ہوں اور ان کے کردار کا اعتراف کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرحد اور بلوچستان علامہ شبیر احمد عثمانی کی تقریروں اور ترغیبات کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں اسلام کی تدریس کو انہوں نے خیر آباد کہا، اور اس کے بعد علماء کرام نے جہاد آزادی کے لیے اپنا کردار پیش کیا۔ چنانچہ محمد علی جناح نے ایک جگہ علامہ شبیر احمد عثمانی اور دوسری جگہ علامہ ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کروا کے عملی طور پر اس بات کا اقرار کیا کہ علماء کا جہاد آزادی میں ایک بہت بڑا کردار ہے، کہ اب اتنے لوگ جنہوں نے جہاد آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ یہ چند نام آئے جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنا نام پیش کیا، لیکن وہ گمنام مجاہدین اور وہ گمنام اسلام کے داعی اور وہ گمنام اسلام پاکستان کے سپاہی جن کو کوئی جانتا نہیں، جن کو کوئی پہچانتا نہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر اور ملک کی خاطر اپنی جانیں پیش کر دیں اور اسلام کا قلعہ پانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب امت کے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا، امت کے مستقبل کے لیے اپنے حال کو انہوں نے قربان کر دیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک آزاد ہوگا اور
ملک آزاد ہوگا اور اس میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا، مسلمان اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے، اور قوم کو یہ بتایا گیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ مذہب ہے اور مسلمان ایک الگ مذہب ہے۔ مذہب کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا، اور جن کے آباء و اجداد نے مذہب کی خاطر ملک حاصل جل گئے، کٹ گئے، مر گئے، شہادتوں کے جام پی گئے، اور 20 لاکھ انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا اعزاز مسلمانوں نے حاصل کیا، اسلام کی خاطر، ملک کی خاطر نہیں بلکہ اسلام کی خاطر، کہ اعلان کیا جا رہا تھا، گلی اور کوچوں میں وعدے کو دہرایا جا رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ ہم ایک ملک چاہتے ہیں جس کو ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنا رہے، اور اب بھی اس میں اسلام کا قانون نافذ کر کے بتائیں کہ اسلام آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھا، اور اس طرح علماء کرام نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کرتے چلے گئے۔ تو جن کے آباء و اجداد نے اپنا خون پیش کیا، اور لاہور کا دریائے راوی جن کے آباء و اجداد کے خون سے سرخ ہو گیا، اور ٹرینیں پوری کی پوری بھری ہوئی، چھتوں سمیت لدی ہوئی انڈیا سے چلتی تھیں، اور پاکستان میں پہنچ کر لاہور کے اندر ڈرائیور کے سوا کوئی انسان زندہ نہیں بچتا تھا، اور لاشوں سے اٹی ہوئی ٹرینیں یہاں پہنچتی رہیں۔ ان آباء و اجداد نے مذہب کے نام پہ ملک حاصل کیا، آج انہی کی اولادیں مذہب سے آزادی چاہتے ہیں، انہی کی اولادیں آج اسلام سے آزادی چاہتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ان شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے اللہ سے غداری کی، ہم نے اللہ سے عہد شکنی کی، اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ ملک دے، ایک خطہ دے، تیرا قانون نافذ کریں گے۔ اور تحریک آزادی کے قائدین سے پوچھا جاتا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو وہ کہتے پاکستان کا دستور تو بنایا ہے، پاکستان کا دستور قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہی پاکستان کا دستور ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈین لا کی فلاں دفعہ کے مطابق یہ قانون ہے، اور پاکستان کی قانون کی فلاں دفعہ برٹش لا کی فلاں آئین کے فلاں دفعہ کے مطابق ہے۔ تو یہ انگریز کے قانون کی شکیں آج بھی موجود ہیں، اور انڈین قانون کی شکیں آج بھی موجود ہیں۔ آزادی کس چیز کی آزادی میرے محترم بھائیوں؟ آزادی وہ لوگ جشن آزادی کا منانے کی بات کر رہے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ ارے آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ اللہ، اپنے رب کے علاوہ کسی کا غلام نہ ہو، کہ جنہوں نے برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی سے میں آ گئے ہوں، انہیں کیسی مبارک ہو۔ ہاں، انہیں مبارک ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور امریکہ کی غلامی میں چلے گئے، انہیں تو مبارک مل سکتی ہے، لیکن اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہاں آ کر جو ریڑھیوں پر پاکستان میں داخل ہوئے، جن کے آباء و اجداد ریڑھیوں پر اور پیدل چل کے پاکستان میں داخل ہوئے، اور آج ان کی اولادیں مرسیڈیز گاڑیوں کی مالک بن گئیں، اور جو ہجرت کر کے آ کر مہاجر کیمپوں میں آ کر ٹھہرے اور ان کی اولادیں آج یہاں محلات پہ قابض ہو گئیں، انہیں آزادی مبارک ہو۔ اور آزادی ان کو مبارک ہو کہ جن کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں ہیں، اور جو 60 سال سے اس ملک کے اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ آزادی ان کو مبارک ہو۔ ایک مسلمان کو، ایک عام پاکستانی کو کس چیز کی آزادی کا ہم آزادی کی مبارک دیں کہ جو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلا کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ میں اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان کر سکے۔ آزادی اس غریب کو کیسے دی جائے کہ جو غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہا ہو؟ آزادی کی مبارکباد ہم اس مسلمان کو کیسے دیں کہ جو دل میں تمنا لیے بیٹھا ہے کہ کاش اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، اور اسلام نافذ ہو کے نہیں دے رہا بلکہ اس کے برخلاف پارلیمنٹ سے اللہ کے قانون کے برخلاف قوانین پاس کیے جاتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو آزادی کی مبارک کیسے دی جائے؟ میرے محترم بھائیوں، آزادی کی مبارک ان کو دی جاتی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنتے ہیں۔ اور جشن آزادی، اللہ اکبر، آپ دیکھیے تو صحیح، قوم بنی اسرائیل کو آزادی اللہ نے فرعون سے عطا فرمائی، تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 محرم الحرام کو
یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے یہودیو تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا حق زیادہ رکھتے ہیں، چنانچہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کو جس دن آزادی ملی ہم روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو آزادی ملنے والے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح 10 محرم مکہ مکرمہ جب آپ فاتح بن کے آئے، اور سرزمین ایک وہ دن تھا کہ جب آپ اس سرزمین سے نکل رہے تھے اور اس وطن سے جدا ہو رہے تھے، اور آپ نے مکہ کے باہر پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا واللہ انکی لخیر ارض اللہ الیہ واحب ارض اللہ الیہ، اے مکہ تو رب کی دھرتی پر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور رب کی دھرتی پر تو مجھے سب سے زیادہ اچھا محبوب ہے، اور تو خیر والی ہے۔ واللہ لولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم اگر لوگ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں اس سے ہرگز نہ نکلتا۔ تو وطن سے دوری اتنی مشکل چیز ہوتی ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب گھبراؤ نہیں، کہ جس محبوب نے جس نے تمہیں یہ ملک عطا کیے، نبوت عطا کی ہے، وہ ضرور لرادوک الی معاد، ہم ایک دن اس مکہ میں تمہیں فاتح بنا کے لائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مبارک دن آیا جب آپ فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزادی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی قریش کی غلامی کی زنجیریں توڑ رہے ہیں، اور مکہ میں ظلم و ستم ڈھانے والے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں اور آپ آزادی حاصل کر کے داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے جشن نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے شراب و کباب کی محفلیں نہیں جمائیں۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گھوڑے کے پالان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آپ کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر اللہ کی عظمت کے ترانے ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الحمدللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور لشکروں کو شکست دی، اور اپنے بندے سے کیا گیا واپسی کا وعدہ مکمل کروایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی قریش کے ظلم و ستم سے آزادی حاصل کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کی اور اللہ کی تعریف کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ دھرتی عطا فرمائی اور انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، اور مسلمان اس دھرتی کو اس دن میں جشن آزادی کے نام پر شرابیں پیتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں اور مخلوق ڈانس کرتے ہیں اور پریشر ہارن بجا کر مسلمانوں کو ایذا میں مبتلا کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، اور مسلمان اس دن فلمیں دیکھتے ہیں۔ کس ملک کی جس ملک سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، 14 اگست کے دن اس انڈیا کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور اس کے فحش گانے سنے جاتے ہیں۔ کیا یہ جشن آزادی ہے؟ کیا جس اللہ نے ہمیں ملک جیسے تحفہ عطا فرمایا، پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس اللہ کا تو ہمیں شکر ادا کرنا تھا، جشن آزادی منانا تھا شکر کر کے، جشن آزادی منانا تھا ہمیں اللہ کے روزے رکھ کر، جشن آزادی منانا تھا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے، جشن آزادی منانا تھا اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں دے کر، لیکن ہم نے تو اللہ کی نافرمانی میں جشن منانا شروع کر دیا۔ یہ نعمت کی ناشکری ہے، یہ شکر کی ناشکری نہیں بلکہ ناشکری ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں اپنے جشن آزادی کا منظر دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ، آؤ میں تمہیں ایک بستی کی کہانی سناتا ہوں، کانت آمینۃ مطمئنہ، اس بستی کے اندر امن بھی تھا اور امان بھی تھا، لوگوں کے دلوں میں اطمینان تھا، باہر امن و امان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اور یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق ان کی طرف دوڑ دوڑ کے چلا آ رہا تھا، آسمان سے بھی رزق اتر رہا تھا، زمین سے بھی اللہ نے رزق کے دہانے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آئے، اللہ کے ناشکر گزار بن گئے،
اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن بتاتا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امن کی بجائے خوف اور سیرابی کی بجائے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کا بھوک اور خوف مسلط نہیں کر دی، لباس پہنا دیا۔ لباس انسان کے ساتھ ہوتا ہے، سفر میں، حضر میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، خوشی میں، غمی میں، لباس انسان کے ساتھ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان پر ناشکر گزاری کی وجہ سے ایسا خوف مسلط کر دیا کہ جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ کیا یہ آیت ہماری تصویر نہیں کھینچ رہی؟ یہ کیا پاکستان کے مسلمانوں کا نقشہ نہیں بتا رہی کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا اور بندوں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ ملک دے، ہمیں خطہ سرزمین عطا فرما، اس میں ہم تیرا قانون نافذ کریں گے، تیرے بندوں کو عدل دیں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے اور تیرے قانون کی تابعداری کریں گے۔ اور ان الحکم الا للہ کہ حکومت اور حکم اور قانون صرف اور صرف تیرا چلائیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کے وعدہ شکنی کی اور اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بجائے انگریز کے قانون کو سینے سے لگایا اور برطانیہ کے قانون کو اپنی عدالتوں کے اندر بٹھایا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مسلمانوں کو انصاف سے محروم کیا، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور شہداء کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میرے محترم بھائیوں، 14 اگست ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ سے توبہ کریں۔ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ عہد شکنی کی تھی، ہم اس کی توبہ کرنے والے بنیں اور اپنے آباء و اجداد سے جو ہم نے اسلام کے لانے کا اور پاکستان میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، اس کے نفاذ کے لیے اپنا حصہ ڈالنے والے بنیں۔ یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، توبہ کا دن بھی ہے اور آگے بڑھنے کا دن بھی ہے کہ مسلمانوں توبہ بھی کرو عہد شکنی پر اور تجدید بھی کرو، تجدید عہد بھی کرو۔ اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اب ہم اس ملک میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے اپنا رول ادا کریں گے، اپنا کردار ادا کرنے والے بنیں گے اور اے اللہ اس ملک میں تیرا قانون نافذ کرا کے چھوڑیں گے۔ جشن آزادی منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں اعلان کر دو ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ صرف اعلان ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنی معیشت کا نظام بدل دیں اور اپنی تعلیم کا نصاب بدل دیں اور اپنا رہنے سہنے کے طور طریقے بدل دیں، اپنا عدالتی نظام اسلام کے مطابق بنا دیں، تو پھر ہم میں سے ہر ایک آزادی کی مبارک پانے کا مستحق ہے اور آزادی کی مبارکباد حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ لیکن جب تک ہم اللہ سے کیے گئے توڑے گئے وعدے کو پورا نہ کریں اور جب تک ہم اللہ کے سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی پر توبہ نہیں کرتے اور جب تک اس دھرتی پر انصاف کو عام نہیں کرتے، جب تک امیر اور غریب کے فرق کو ہم مٹا نہیں دیتے، جب تک اس ملک میں دعوت کی فضا کو عام نہیں کر دیتے، جب تک ہم اس ملک میں غریب کا دامن تھام کر اس کے آنسو نہیں پوچھتے اور غریب کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں اڑاتے، جب تک ہم غریب کے منہ سے چھینے جانے والے نوالے کو واپس نہیں دلاتے، جب تک ہم اس ملک سے انصاف کے ظلم کے اندھیروں کو ختم نہیں کر سکتے، اس ہمیں آزادی منانے کا، آزادی کا جشن منانے کا اور آزادی کی مبارکبادیں حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم توبہ کریں کہ اے اللہ توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تو نے ہمیں ملک دیا، ہم نے نافرمانیاں کی، تو نے ہمیں سرزمین عطا کی سجدوں کے لیے، ہم نے اسے شرابوں سے آباد کر دیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں سرزمین عطا فرمائی مسجد بنانے کے لیے، ہم نے سینما گھر اس کے اندر آباد کر دیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنا ملک عطا کیا کہ اس ملک میں ہم مساجد اور مدارس کا جال بچھائیں۔ اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیوں کے مراکز کے جال بچھا دیے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور پوری قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اسلام کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑی ہو، تو انشاءاللہ العزیز ہم میں سے ہر ایک مبارکباد کے مستحق لائق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل آزادی نصیب فرمائے۔ ابھی تو صرف سرزمین آزاد ہوئی ہے، جسم آج بھی غلام ہے، فکر آج بھی ہماری غلام ہے اور ہم شادی بیاہ میں آج بھی انگریز کے غلام ہیں، رسم و رواج میں آج بھی ہم ہندو کے غلام ہیں۔ نہیں، ہمیں آزادی کی مبارکباد اس دن حاصل کرنی ہے جب ہم اپنے جسم و جان سے انگریز اور ہندو کی تمام نشانیاں مٹا ڈالیں گے۔ ہم اس دن آزادی کے مبارکباد حاصل کرنے کے مستحق ہیں جس دن ہم نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہم اس دن آزادی کے منانے کے مستحق ہیں جس دن اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی غلامی میں آنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس میں شریعت کے نظام
اور اپنے قانون کے نفاذ کے لیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جد و جہد کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔